اور نشانی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ اللہ جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، پردہ پوش بنایا. یعنی رات اس طرح آتی ہے جیسے ایک چادر جو ہر چیز پہ چھا جائے، اندھیرا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو آرام کی چیز. سبات کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے آرام، راحت، لمبا کرنا، یعنی ریلیکس کرنا، اسٹریچ کرنا، کہ تم رات کو پاؤں پسار کے لمبے کر کے سو جاتے ہو. اگر آپ کبھی سوئیں گاڑی میں اور ٹانگیں لمبی نہ کر سکیں تو آپ کو یوں محسوس ہو گیا آپ نے آرام کیا ہی نہیں. چاہے ساری رات بیٹھ کے آپ سوتے رہیں تو کیا ہوگا، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. تو جو ہی آپ لیٹتے ہیں تو یہ جو لیٹ کر لمبا کرنا ہے اس کو بھی سبات کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی سبات کا کیا ہے، کاٹنا. نیند کو تھکاوٹ کے کاٹنے کا ذریعہ بنایا، یعنی آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. صبح کے وقت انسان دوبارہ جی اٹھتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہم، الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہم کو موت دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے. تو موت نیند کی بہن ہے، اور نیند جو ہے موت سے ملتی جلتی چیز ہے. جب دوبارہ ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو گویا ہم موت سے اٹھ رہے ہیں. اسی لیے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، شکر اللہ کا جس نے ہم کو زندگی بخشی. اور ایک دن اسی طرح دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یعنی یہ آخرت کے وقوع پر دلیل ہے. پہلی آیت اللہ کی قدرت پر، اور دوسری آیت آخرت کے قائم ہونے پر. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ بشرن، خوشخبری دینے کے لیے. بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے آگے. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. طہور، طہور وہ چیز جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے، یعنی آسمان سے پاک پانی. اور طہور کا معنی صرف پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والا بھی. ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا جس سے تمہیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بارش جب برستی ہے تو سارے درخت دھل جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں صاف ستھری ہو جاتی، میل کچیل، دھواں، فضا کے اندر جو پولوشن ہے وہ دھل جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نہ برساتا اور صرف زمین میں ہی پانی کا انتظام کرتا تو ہمارے لیے ان سارے درختوں کو صاف کرنا اور اس گرد و غبار کو دھونا کتنا مشکل ہو جاتا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ایک دکھائی گئی. یہ کس لیے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کریں. یعنی بارش جب برستی ہے تو وہ زمین جو خشک پڑی ہوتی ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، کوئی پودے سبزہ نہیں، تو وہ اس سے وہاں سے پانی کا چھینٹا بھی پڑتا ہے، خصوصاً صحرائی علاقوں میں تو جڑی بوٹیاں وہاں اگنے لگتی ہیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم پلاتے ہیں اس کو، سیراب کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا. انعامًا مویشی، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو بھی. پانی ہماری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتے ہیں. بارش نہ برسے تو زمین پہ قحط سالی ہو جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور البتہ تحقیق پھیر کے لاتے ہیں ہم اس کو، بینہم، ان کے درمیان. یعنی کبھی بارش کیا ہوتی ہے؟ اسلام آباد پہ برستی ہے، کبھی کسی دوسرے شہر پہ برستی ہے، کبھی ایک شہر کے بھی ایک حصے میں برستی ہے، اگلی دفعہ دوسرے حصے میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اپنی قدرت کی نشانی ہے کہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے. اور یہ کس لیے کرتا ہے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سبق لیں کہ یہ سب ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے.
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے۔ یہ بڑی دلچسپ تمثیل ہے۔ ابا انکار کیا، اکثر الناس سے اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفورا ناشکرہ ہونے کا، یعنی صرف ناشکرہ ہونا چاہتے ہیں، اس کے سوا ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ کتنی شدت ہے نا اس انداز بیان میں۔ اور وہ کس طرح؟ بہت سے لوگ بارش کو اللہ کی قدرت کا نمونہ بتانے کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ جیسے دور جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ ستاروں کی گردش کے ذریعے بارش ہوتی ہے، ستاروں کا عمل دخل ہے بارش برسانے میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا۔ اب ان کا ایک اور اعتراض تھا نا کہ صرف مکہ میں کیوں پیغمبر آیا، مدینہ میں الگ کیوں نہیں آیا، طائف میں الگ کیوں نہیں آیا؟ ہر جگہ ایسے ایسے سردار موجود تھے جنہیں ہدایت کے کام پہ پوائنٹ کر دیا جاتا تو دنیا کی اصلاح فوراً ہو جاتی۔ جیسے پیچھے کل آپ نے پڑھا کہ بہت سے شوشے چھوڑتے تھے، کبھی کہتے کہ ایک ہی دفعہ قرآن کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے ہم پہ کیوں نہیں آتے فرشتے، کبھی کہتے کہ یہ جو پہلی ہی آیات ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم چاہتے تو ہر بستی پہ کسی نہ کسی نبی کو اتار دیتے، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اللہ کے اس کام میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے کہ ہر بستی میں الگ نبی نہیں آیا، بلکہ سارے جہان کے لیے ایک ہی نبی کو مبعوث کیا۔ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایسے وقت میں ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی تھی کہ ایک جگہ ایک شخص بیٹھ کے بات سنے اور پورے گلوب پہ سنی جائے۔ تو اس میں کوئی ضرورت تھی کہ ہر علاقے میں ایک نبی قیامت تک مبعوث کیا جاتا رہتا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں بڑی حکمت تھی کہ ایک ہی نبی ہو، ایک ہی اتھارٹی ہو، اور باقی سب اطاعت کرنے والے۔ دنیا میں لیڈرز ہمیشہ کم ہوتے ہیں، فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر لیڈرز کی کثرت ہو جائے، بھرمار ہو جائے، تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ فلا تطع الکافرین، پس آپ کافروں کی بات نہ مانیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کے بہکانے میں اور ان کے بہانے کرنے میں دین سے بھاگنے کے لیے اس میں سے کسی بات کو نہ سنیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جہاد بہت بڑا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاد کبیر کس کو کہا گیا ہے اور اصل جہاد کیا ہے۔ یہ جس کو جہاد ہم سمجھتے ہیں، یا جہاد کا نام سنتے ہی جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے قتل و غارت، وہ جہاد کبیر نہیں ہے، وہ نتیجتاً جہاد ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر جہاد کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کو عام کیا جائے، ہر طریقے سے اس کو پھیلایا جائے۔ سورۃ فرقان مکی سورت ہے۔ مکہ میں آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور آپ نے ایسا کیا، اسی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی، اپنی پوری کوششیں صرف کی۔ مکی زندگی کے 13 سال یہی جہاد ہوا، نبوت کے پیریڈ کا ایک بڑا حصہ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے جہاد میں صرف ہوا، اور مدینہ جانے کے بعد تلوار کا جہاد شروع ہوا۔ اور وہ نتیجہ تھا کس کا؟ اس جہاد کا، کہ اس جہاد کے نتیجے میں جو لوگ نہیں مانے، 13 سال بھی بات نہیں مانے، اور بلکہ ماننے کی بجائے الٹا سرکشی کرنے پہ تل گئے، اور آپ پر اپنی فوجیں چڑھا لائے، اور آپ کو ملیا میٹ کرنے لگے، تو پھر حکم ہوا کہ اٹھو اور تلوار اٹھاؤ اور ان کا گلا کاٹو، کیونکہ وہ تلواروں سمیت، اسلحے سمیت آ گئے تھے۔ تو پہلے نمبر پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ الجھنا نہیں، لڑنا جھگڑنا نہیں، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنا۔ اور اگر پازیٹیو وے میں لوگ اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، مانتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ساری زندگی ایک دفعہ بھی تلوار اٹھانے کی آپ کو نوبت نہ آئے، مہلت نہ ملے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جہاد سے محروم رہ گئے؟ ایک دفعہ کہیں میرا جانا ہوا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ جہاد کی بات نہیں کرتی اپنے درسوں میں. میں نے کہا میرے تو آڈینس خواتین ہوتے ہیں، اور خواتین میں تو جہاد یہی ہے جو ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے میرے منہ پہ کہا کہ آپ منافق ہیں، اور مجھے شک تو تھا ہی کہ آپ منافق ہیں، آج آپ کے منہ سے سن لیا کہ آپ منافق ہیں. خیر الحمدللہ کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی، نہ میرا لڑنے کو دل چاہا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس سنا. اور میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے بات کی تھی اور ایک مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی، اگرچہ مجلس اٹھ چکی تھی. تو اس کے بعد میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا. میں نے صرف اتنا کہا کہ جو لفظ آپ میرے لیے بول رہی ہیں اس پر آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، بس اتنا صرف سوچ لیں. 3 دفعہ انہوں نے یہ لفظ میرے لیے استعمال کیا، کھڑے کھڑے 3 دفعہ. اور 3 دفعہ جو بات کہی جائے وہ بہت پختہ بات ہوتی. تو میں نے صرف ان کو اتنا احساس دلایا کہ آپ جو بول رہی ہیں اس کو سوچ کے بولیں، اور جو بولا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اور بس. اور اس کے بعد میں آگے چلی گئی، یعنی کہ جیسے ابھی آپ پڑھیں گے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، الجھنے کی ضرورت نہیں، اوائڈ کریں سچویشن کو. تو بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں جہاد کا صرف ایک کانسیپٹ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، اگر یہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرتے تو جو لوگ آپ کے دشمن ہوئے نا وہ سب دوست ہوتے، وہ سب دوست ہوتے. ہم نے اس کو چھوڑا، اس پہلے جہاد کو چھوڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا نقشہ بدلا ہے، پرسیکیوشن کا دور ختم ہوا ہے. بہت کم مثالیں بعد میں ہمیں ملتی. آپ نے آ کر جتنے ظلم و ستم سہنے تھے سہ لیے. اس کے بعد تبلیغ کے کام میں، یہ جہاد کبیر میں، ایک پازیٹیو انداز میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے میں اب وہ مخالفت اور وہ شدت اور وہ ظلم و ستم نہیں رہا جو پچھلی اقوام اور پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. اس دور میں اب حملہ آور ہونے کے، جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ جنگیں اب نظریات میں بدل رہی ہیں. الغزو الفکری ایک اصطلاح بولی جاتی ہے آج کل، انٹلیکچل انویژن، یہ ہو رہا ہے. اور اس کا علاج اور اس کا جواب اور اس کا جو دفاع ہے وہ ہم پر اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم جغرافیائی سرحدیں لگا کر اپنے آپ کو الگ بھی کر لیں گے، جیسے ہوا پاکستان الگ ہوا، ہندوستان الگ ہوا، ہم نے ایک باؤنڈری لائن کھینچی اور اپنے ملک کا نام پاکستان رکھ لیا، لیکن اس میں اللہ کے دین کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی، کوئی پازیٹیو تبلیغ یا تعلیم کا کام نہیں کیا. ہم آج خواہ اپنے خیال میں ہندوؤں سے الگ ہو کر رہ رہے ہیں، لیکن ایک ہندو نہیں، پوری دنیا کا میڈیا آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو چکا ہے. آپ جتنی مرضی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ کی تو اپنے گھر کی دیواریں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی تو اپنی نسلیں محفوظ نہیں ہیں. آپ سرحدوں کو بچا رہے ہیں، اور جو آپ کے بیڈ روم کے اندر آپ کے اپنے ذہن اور آپ کی اولاد اور آپ کے ہر چیز کے اوپر آسمان سے اثر انداز ہو رہی، آسمان سے یہ آفات اتر رہی ہیں، ان سے بچانے کے لیے آپ جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ کافی نہیں ہیں. لیکن یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں، اور جہاد کا صرف ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں، اور وہ لڑنا، تلوار سے لڑنا یا اسلحے سے لڑنا. اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب تک پریپیئرڈ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ مت تلوار اٹھاؤ. پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا مدینہ پہنچتے جاؤ اب جا کے مکہ فتح کر لو. جب وہ مدینہ پہ پہنچے ہیں پھر ان کو آگے سے روکا گیا ہے کہ اب تو ایک وقت ہے. اور پھر جنگیں ضرور ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے وقت پر ایک جنگ بھی لڑی جاتی ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے، جس کی طرف سے ہم غافل ہیں اور جس کے لیے سب کو جگانے کی ضرورت اور اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے،
ہماری ساری انرجیز کس کام میں لگ رہی؟ تعلیم کے کام میں نہیں لگ رہی. ہر طبقہ ہمارا دین سے جاہل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کتابیں تھیں، 4 لاکھ کتابیں جلائی گئیں، اس میں کئی ہزار مسلمانوں کو اندر جلایا گیا. ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے مسند بقی ابن مخلد، یہ اسپینش تھے. ان کی مسند حدیث کی کتاب مسند امام احمد سے بھی بڑی تھی. کہتے ہیں کہ حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ. آج دنیا کے کسی کتب خانے میں ایک کاپی نہیں اس کی، ایک کاپی نہیں اس کی. اگر ہمیں وہ مل جاتا تو پورا انسائکلوپیڈیا تھا وہ حدیث کا. آپ سوچیں اتنی کتابیں جب جلائی گئیں، اس میں کئی ہزار مسلمانوں کو پھینک کے اندر جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو. جب بھی اپنے مسلمانوں کی زوال کی، خواہ بغداد کی ہسٹری ہو یا اسپین کی، یا ہمیں ماسٹرز میں پڑھاتے تھے، بس میرا دم گھٹتا تھا اور میں کہتی تھی وجہ جانوں کیوں ہوا یہ. اور مجھے یہی وجہ نظر آتی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری حکومت ہے اور شاید یہ حکومت ہمیشہ رہے اور اس کے بعد ہمیں اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو جہاں قرآن کی تعلیم نہ ہوئی، جہاں ان لوگوں کو، لوکلز کو مسلمان نہیں بنایا گیا، انہیں دین کی تبلیغ نہیں کی گئی، جب طاقت کا توازن پلٹا تو انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح نکالا کہ ان کا نام نشان مٹا دیا. وہاں اب بھی مسلمانوں کو مسلمانوں کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کے، اور ان کے مینار بنائے گئے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں اور ان کا یہ حال ہو. ایسا کیوں ہوا؟ بغداد کا زوال ہلاکو خان کیوں آیا؟ اس وقت بھی مسلمان اوریجن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ شوشے چھوڑنے، ایسے فقہی مسائل جن کی ضرورت ہی نہیں تھی. براق حلال تھا یا حرام تھا؟ ذرا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایک بھیجنے والے کہ آپ ذبح کر کے کھا لیں اس کو، کہ آپ اس پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ وہ حلال تھا یا حرام تھا. معلوم نہیں وہ جانور تھا بھی یا نہیں، لیکن کس طرح بیکار، لغو اور ایسی چیزوں میں مصروف کہ جو زندگی کے اصل مسائل نہیں تھے. تو جب بھی مسلمان اصل مسائل کو نہیں سمجھتے اور اس کا علاج نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد بھی ان سے دور چلی جاتی ہے. لہذا یہاں جو حکم دیا گیا ہے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، میں دوسرے جہاد کا انکار نہیں کرتی، لیکن وہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کسی کو قرآن کی تعلیم دے چکے ہوں. آپ پیچھے سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ جب کوئی تم سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہے تو پہلے کیا کرو، یعنی میدان جنگ میں بھی کیا کرو، تلوار روک دو اور اس کو تعلیم دو. ثم ابلغہ مأمنہ، وہ آیت آپ کو یاد ہوگی. پھر یہ نہیں کہ وہ تم سے کچھ پوچھ رہا ہے اور وہاں اس کو پکڑ کے مار دو کہ نہیں مانا، نہیں، اس کے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، پھر جب تمہارے ہاتھ لگے گا اس وقت اس کا خاتمہ کرنا. اچھا، اسی طرح ہمارے ملک میں عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ تنظیمیں ہیں جو ہیں تو لوگ مسلمان لیکن کام غیر اسلامی کرتے ہیں. ہم عموماً اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ علمی جواب دینے کی بجائے احتجاجی جواب دیتے ہیں. جھنڈے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بسیں توڑتے پھوڑتے ہیں، عمارتیں توڑتے پھوڑتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے ایک شخص کی دلیل کو دلیل سے تو کاٹا نہیں، تو جذباتیت سے کیسے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا کہ کفار کے سارے الزامات کہ انہوں نے کہا شاعر ہے یا مجنون ہے، اور آپ نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک جلوس نکالا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے. ہم نے مغرب سے یہ ساری سنتیں اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس طرح دین کی تبلیغ ہو جائے گی. یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہم نے دین سے لوگوں کو دور بھگایا، اوفینڈ کیا، اپنوں کو بھی بیگانہ کر دیا. سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کا جواب دینے کی بجائے کہ جو کچھ اس کے اندر تھا، اس نے تو کتاب لکھی تھی نا، آپ کو جواب میں کتاب لکھنی چاہیے تھی. اس کے جواب میں قتل و غارت کے فتوے جاری کیے گئے. کیا نتیجہ نکلا؟ آج تک وہ زندہ ہے. ذلت میں ذلت اٹھائی ہم نے اور کوئی جواب ہم اس کا لکھ کر نہیں لائے. یہ دور انٹلیکچوئل انویژن کا دور ہے. آج کے دور میں غیر مسلم قومیں آپ پر اپنے نظریات کی یلغار کر رہی اور آپ کو اپنا بنا رہی.
پچھلے دنوں کسی بچی نے مجھے لکھ کر دیا تھا کہ جب بہت ٹینشن تھی پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر، تو باپ انڈین فلم لا کے دے رہا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ شاید انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ کریں، کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری یہ ٹینشن ہے ان کی فلمیں ہم کیوں دیکھتے ہیں. تو جواب ملا کہ کیا ہمارا ایمان اتنا ہی کچا کہ ایک فلم سے ہم بہک جائیں گے؟ تو آپ خود سوچیں کہ ایک فلم سے جو آپ بہک نہیں جائیں گے، تو بات یہاں پر جغرافیائی تقسیم کی نہیں ہو رہی، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اس فلم کو دیکھنے کی آپ کو اللہ اجازت نہیں دیتا. اور یہ بھی نہیں، بہت سارے لوگ صرف ایک جغرافیائی تقسیم کے تحت فلانی فلم نہ دیکھو اور فلانی دیکھ لو. اپنی فلموں میں اگر بے حیائی ہے تو وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں. وہاں تقسیم نہیں کی گئی. یہ نہیں کہ آپ برطانوی فلمیں دیکھتے جائیں، انگلش فلمیں دیکھتے جائیں، یا کسی اور ملک کا گند دیکھتے چلے جائیں. نہیں، ہمیں ہر طرف سے سامنا ہے اس جلغار کا. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے تو کوئی اور قوتیں دے کے پیدا کر دیتے نا. یہ کتاب کی قوت کیوں دی؟ اور خاص طور پر آج کے دور میں ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے یہ کتاب، جو سوچ بدل دیتی، جو غیروں کو اپنا بنا دیتی، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتی. اتنا بہترین ہتھیار ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جاہدہم بہ جہادن کبیرا. اس بڑے جہاد میں انوالو ہو جاؤ اور کرو، بتاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ساری قوتیں اس میں لگا کر تھوڑے عرصے کے لیے صلح حدیبیہ والا طریقہ کے وقتی طور پر پسپائی بھی اختیار کر لیں تو کوئی نہیں. آپ اس کے ذریعے دشمنوں کو اپنا بنائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کی عزت ہوتی ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل کیا کیا؟ مکہ بھی فتح ہوتا تو چند لوگوں کے خون بہنے کے علاوہ خون بھی نہیں بہتا، صرف چند لوگوں کا خون بہتا ہے مکہ فتح ہونے میں. پورے اس اسلامی انقلاب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس میں صرف چند خون بہتے ہیں دونوں طرف سے. اتنا پرامن انقلاب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ، آپ نے انسان کی سوچ بدل دی. آپ نے دشمنوں کو اپنا بنا لیا، غیروں کے دلوں میں گھر کیا. وہ لوگ جو طائف کے میدان میں آپ کو تکلیف دینے والے تھے، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، اور ان کی نسلوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمتیں کی. آپ اگر تاریخ کو کھولیں کہ انہی کے بچوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا ان کو بھی اس لیے نہیں فتح کیا کہ وہاں سے مال و دولت سمیٹیں. وہ چیزیں ان کے پاس رہنے دی گئیں. ان کے اندر دین کی تعلیم کو عام کیا گیا اور ان کو اپنا بنایا گیا. اور آج تک ان میں سے اکثر علاقے مسلمانوں کے اپنے علاقے ہیں. جو قریب ترین تھے نا مرکز کے، وہاں تعلیم عام ہوئی، وہ لوگ اپنے ہو گئے اور اب تک اپنے ہیں، یعنی دین کے اندر ہیں. لیکن جہاں پر مسلمان جا کر اس علاقے کے کلچر میں انوالو ہو گئے اور فنون لطیفہ میں کھو گئے اور طاؤس و رباب میں کھو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں سے مسلمانوں کو واپس پلٹنا ہوا، پسپائی ہوئی. اسی لیے ہماری پالیسی ہے کہ دشمن سے بھی نفرت نہیں کرنا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں سے نفرت نہیں کی، ان کی برائیوں سے ضرور کی، اور اس کو ان سے چن چن کے نکالا. یزکیہم، یقتلہم نہیں کہ جو ہاتھ لگے اس کو مار ڈالو، جو تمہاری خلاف بات کرے اس کو ختم کر ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یزکیہم، ان کو پاک کیا. میلے تھے تو پاک کیا نا، میلے تھے تو گلا تو نہیں اڑا دیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر سر درد ہو تو اس کا علاج یہ کہ گلا کاٹ کے پھینک دو، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے مسائل کا حل یہی سمجھ رکھا ہے کہ جہاں جس حصے میں سر درد ہو اس کو کاٹ دو اپنے سے. اس طرح کبھی بھی دین نہیں پھیلتا، اس طرح کبھی تبلیغ نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہوئے بھی 100% بھی آپ کو پتا ہو کہ ایک شخص آپ کا شدید دشمن ہے، اس سے بھی خیر خواہی کرے، کہ ہم تو خیر خواہی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ رحمت للعالمین. آپ دیکھیں کہ وہ شخص، وہ بدو جس نے آپ کے اوپر تلوار اٹھائی تھی، جب آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی تو آپ چاہتے تو مار دیتے کہ کہیں کل پھر یہ نہ تلوار پکڑ لے اور نہ آ جائے. یہ مارنے جو لگا تھا اب تو میں اس کو نہ چھوڑوں. بے شمار مواقع پہ حضرت عمر یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ ہر دفعہ روک لیتے. بڑے سے بڑے مجرم کو آپ مارنے کی طرف نہیں لانے دیتے. کسی بھی گروہ کے لوگ ہوں، کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، گالیاں دینے کی بجائے، نفرتیں عام کرنے کی بجائے محبتوں کو عام کریں، خیرخواہی اور بھلائی کو عام کریں،
اور اس کی تعلیم دیں. اور خاص طور پر خواتین کے حصے میں تو آتا ہی یہی جہاد ہے، دوسرے جہاد نہیں آتے. وہ تو ایک ایمرجنسی کی صورت میں بس رخصت ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو اس اہل یا قابل پاتی ہو اور کسی قسم کی مجاہدین کی کوئی پیچھے مدد کر سکتی ہو تو وہ کرے. پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ فوراً بعد دو سمندروں کی مثال دی گئی، سمندر کے دو حصوں کی مثال. وہ اللہ جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ایک لذیذ اور شیریں، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا تلخ اور شور. یعنی سمندر کا کھارا پانی ہے ایک طرف اور دوسرا میٹھا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روک رہی ہے. یہ دراصل کیا ہے؟ انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ آپ کے ہم نوا ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کی بات سننے والے ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. اور کچھ کھاری ہوتے ہیں، آپ کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو ستانے والے ہوتے ہیں. ایک سمندر میں اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہ سکتی ہیں تو ایک معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل سکتی؟ اور آپ کا کمال تو یہ ہے کہ آپ کھاری کو بھی میٹھا بنا دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. پانی جیسی چیز وہ الگ الگ ہے. آپ دیکھیں سب پانی کو الگ الگ رکھنا اور ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی رکاوٹ کا ہونا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. یعنی خشکی میں مثلا دو پتھر ہیں، الگ الگ رنگوں کے ہیں، ایک پہاڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اندر تجاوز نہیں کر سکتے. پانی تو فوراً ایک سے دوسری چیز کے اندر جا گھستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس پانی کو بھی الگ الگ کر رکھا ہے اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ جو نظر نہیں آتا. جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ سمندر کی کھاڑیوں یعنی شاخوں میں جہاں تازہ اور نمکین پانی ملتا ہے وہاں صورتحال دو سمندروں کے ملنے کی جگہ سے کچھ مختلف ہوتی ہے. یہ دریافت کیا جا چکا ہے کہ جو چیز تازہ پانی کو نمکین پانی سے الگ رکھتی ہے وہ ایک پردہ نما چیز ہے. یہاں پر لفظ آپ دیکھیں کہ برزخ استعمال ہوا ہے، بینہما برزخن، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. تو اسی طرح معاشرے کے دو گروہ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایمان پر ہے، ایک کفر پر ہے. اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے گڈمنڈ ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ ایک غیر محسوس پردہ، جیسے پانی کا پردہ نظر نہیں آتا نا، اسی طرح کفر اور اسلام کا پردہ جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا، ایک رکاوٹ ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام کیا ہے؟ اندھیرے پہ غالب آ جائے. نور ہمیشہ ظلمت پہ غالب آتا ہے. چھوٹا سا بھی چراغ ہوگا نا بڑے سے اندھیرے کو دور کر دے گا. آپ دیکھیں کہ جب بجلی چلی جاتی ہے یا گھر سے تو ایک دیا سلائی آپ جلاتے ہیں تو ایک دیا سلائی کا شعلہ کتنا ہوتا ہے، لیکن ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اب یہ دیا سلائی کا شعلہ بڑا ہے اپنے سائز میں یا اندھیرا بڑا ہے؟ اندھیرا بڑا ہے نا سائز میں، شعلہ چھوٹا ہے لیکن زیادہ طاقتور ہے. اسلام اللہ کا نور ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کفر کی ظلمتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. کوانٹٹی ان کی زیادہ ہے، کوالٹی اس کی اعلیٰ ہے. لہذا جہاں کہیں آپ چھوٹی سی شمع بھی جلائیں گے کفر کے اندھیرے دور ہوں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان پردوں کو چاک کریں، ان غیر مسلموں کو مسلم بنائیں، ان اللہ سے اور دین سے دور بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنا بنائیں. یہی آپ کا کمال ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ دین کے کچھ فائدے کے نہیں ہیں. اگر آپ اپنوں کو بھی کافر کے فتوے دے رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے ہاں، کوئی یہ منافق کا فتویٰ، یہ کافر کا فتویٰ، اور کھلے عام، اور آپ کے منہ پہ بھی کہنے سے نہ چوکا جائے، تو یہ دین کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو مارے بغیر، ان پہ ظلم ڈھائے بغیر، انہیں جلائے بغیر کیا کیا؟ اپنا بنا لیا. ابو سفیان کو اپنا بنا لیا. شاید ابو جہل بھی زندہ رہتا تو بن ہی جاتا.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عرب میں آپ کے کوئی دشمن باقی نہ رہے تھے، سب اپنے ہو چکے تھے. محبت کا لیول تو مختلف ہمیشہ ہوتا ہی ہے، لیکن سب اپنے ہو چکے تھے. ہے دنیا کا کوئی انقلاب ایسا، کوئی ایک، کہ جس میں کسی فاتح نے اپنے دشمنوں کو اپنا بنا لیا ہو؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بعد میں بھی لوگوں میں رہی. محمد بن قاسم کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے کہ جب وہ یہاں پر آیا تو اپنے مسلمانوں کو چھڑانے تھا، وہ بحری بیڑا جس کو راجہ داہر نے جس پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن جب وہ یہاں کے علاقے فتح کر رہا تھا تو یہاں کے لوگوں نے اس کو دیوتا بنا لیا، اس کو پوجنے لگے، اس نے ان کے دل جیتے، حالانکہ وہ غیر قوم کا شخص تھا. تو جب تک یہ کوالٹی اپنے اندر نہیں پیدا کرتے آپ، اس وقت تک آپ دین کے کام کے نہیں، دین کو الٹا نقصان ہی دینے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان بنایا. یہ پیچھے آپ سورۃ المومنون میں تفصیل پڑھ چکے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس سے نسب اور سسرال بنائے. اب یہ پھر دو مختلف چیزیں ہیں. نسب کیا ہے؟ ذوی الارحام، ذوی القربا. اور صحرا کیا ہے؟ بیوی کے رشتہ دار، سسرال یا شوہر کے رشتہ دار. اب آپ دیکھیں ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. نسب وہ رشتہ جو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور صہر وہ جو شادی کے بعد سسرال کی طرف سے ہوتا ہے. اب قدرتی بات ہے، جو اپنے ہیں وہ بڑے پیارے لگتے ہیں، بہت میٹھے لگتے ہیں، اور سسرالی چاہے کتنے بھی بیچارے اچھے ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، وہ نمبر 2 کلاس ہی ہوتے ہیں، وہ کھاری ہی لگتے ہیں، کڑوے ہی لگتے ہیں. یہ عام رجحان ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کون سا کس درجے میں آ کے پڑے گا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی تفصیل قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر آئی ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہ والی جو ہیں وہ کیا ہے؟ نسب کے رشتے ہیں. اور اسی طرح سسرال کے کہاں تھے؟ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یعنی کہ شادی کے بعد کے رشتے جو ہیں. پھر اسی طرح رضاعت کے اوپر جو رشتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح میٹھا اور کھاری پانی ایک جگہ رہتا ہے، تو ایک عورت کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے سسرال میں بھی اسی طرح رہتے ہوئے سمجھوتے، محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ وقت بسر کرے، اور اسی میں خیر ہے. اگرچہ ان دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں کے ملاپ سے ہی آئندہ نسل اور آئندہ بہتری ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.